بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نوید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نوید اسپورٹس نیوز اینڈ ریئیکشن۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپریشن سندور چل رہا تھا، جس کے اندر بھارت نے سب سے پہلے چھیڑخانی شروع کری۔ اس کے بیہاف کے اوپر جب پاکستان نے جواب دیا تو ان کے رافیل جہاز گرے، جس کو وہ آج تک چھپا رہے تھے، اقرار نہیں کر رہے تھے کہ ان کے جہاز گرے ہیں۔ ہر طرح سے انہوں نے اس کو چھپانے کی کوشش کری، دنیا کی نظریں ہٹانے کی کوشش کری، لیکن ان کے اپنے نیوی کی طرف سے، ان کے اپنی بحریہ کی طرف سے یہ اعتراف قبول کر لیا گیا ہے کہ ہمارے جہاز گرے تھے۔ تو پاکستان کے لیے باعث فخر کی بات ہے، اور اسی بات پہ بات کرتے ہوئے خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ میں نے ایس سی او میٹنگ کے اندر راج ناتھ سنگھ جو کہ انڈیا کے منسٹر ہیں، ان کا سر بالکل جھکے ہوئے دیکھا، ان کی آنکھوں کے اندر بالکل شرم دیکھی، ایسا لگتا تھا کہ پتلی گلی سے کھمبا بجا کے وہ بھاگ جائیں گے۔ سامنا نہیں کر پا رہے تھے پاکستان کا، میٹنگ میں کسی کا بھی سامنا نہیں کر پائے، جواب نہیں دے پائے۔ اور خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ یہ ساری ٹیکنالوجی ہماری اپنی ٹیکنالوجی تھی، جو ہم نے ان کے چیزوں کو فیل کرا، ان کا ریڈار سسٹم فیل کیا، اور انہوں نے کہا یہ تو ابھی صرف ٹیلر ہے، ابھی دیکھیں کہ ہم کتنے سوراخ کرتے ہیں اور کہاں کرتے، گننے مشکل ہو جائیں گے۔ آئیے ناظرین، ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ انڈیا کا ڈیفنس اتاشی ہے انڈونیشیا کے اندر، اس نے وہاں پر بات کرتے ہوئے انڈونیشین ایک یونیورسٹی کے اندر کہا کہ پاکستان نے ہمارے طیارے مار گرائے، لیکن کتنے مار گرائے اس کی تعداد کے اوپر ڈسپیوٹ ہے، لیکن اس نے ایکسیپٹ کر لیا، جس کے اوپر پورے بھارت میں اس وقت واویلا ہے۔ شیو کمار اس کا نام ہے، کیپٹن شیو کمار، جو اس وقت انڈونیشیا کے اندر بھارتی ڈیفنس اتاشی ہیں۔ تو بات تو پاکستان کے لیے فخر کی ہے۔ وہ مارکا جو صرف چند گھنٹے میں تھا، بھارت آیا اس دعوے کے ساتھ تھا کہ پاکستان کو اتنی پٹائی لگائے گا کہ پاکستان اس ریجن میں کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ ایک مت تھا جو خود سے انڈیا نے اپنے اوپر طاری کر لیا ہوا تھا کہ ہم بہت تگڑے ہو گئے ہیں دفاع کے معاملے میں، اور پاکستان روایتی جنگ میں بہت کمزور ہے، ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن پاکستان کے شیروں نے جب جواب دیا تو اس کے بعد سے اس صورتحال یہ ہے کہ کئی دن تک بھارتی فضائیہ اپنے طیارے اڑا کر ہوا میں نہیں لے کر آئی، ان کو سمجھ نہیں آیا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ بھی ہوا ہے، اور ان کی جو ملاقات تھی صدر ٹرمپ کے ساتھ 1 on 1 بہت سگنیفیکنٹ تھی۔ اس کے بعد میں کیا آئندہ اس صورتحال ہوگی پاکستان اور امریکہ کے باہمی تعلقات کی، ریجنل سیکورٹی کے کیا کوئی ایسے ڈائنامکس ہیں جو ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے، اور حکومت سارے اس معاملے میں کیسے دیکھتی ہے اور کیسے اس کو لے کر آئندہ آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ ان تمام باتوں کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ۔ شیو کمار کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ پڑھ کے مجھے بہت مزہ آیا، کیونکہ اس کے اوپر انڈیا میں بہت ریئیکشن ہے۔ وہ کہتے ہیں جہاز تو گرے ہیں لیکن اتنے نہیں جتنے وہ کہہ رہے ہیں، چلو ہم 6 کہہ رہے ہیں 5 گر گئے ہوں گے، لیکن ایکنالجمنٹ آ گئی، کنفیشن آ گئی ہے کہ ہاں جی ساڈے نال ہاتھ ہو گیا۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑے فخر کی بات ہے جی، اور وائل دس تھنگ واز گوئنگ آن تو مجھے فیڈ بیک آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، دعائیں ہیں قوم کی کہ انہوں نے یہ وقت دکھایا ہمیں کہ سر اٹھا کے ہم جو ہے اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں۔ اللہ کا شکر، اس کا شکر ہے۔ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سے یہ جو مجھے چنگڈاؤ میں ہوا ہے ایس سی یو کا 2 دن پہلے، کہ وہاں پہ ایک لوگوں کی آنکھوں میں ایک رسپیکٹ تھا کہ دے ٹوک آن اے کنٹری وچ از 5 times bigger than us, you know۔ اور اس کو جو ہے اس کا جو تکبر تھا مودی کا، یا مودی کے ساتھی جو تھے اس کا تکبر، وہ جو ہے جس طرح مٹی میں ملا ہے، میں سمجھتا ہوں عاجزی کے ساتھ کہوں گا کہ یہ ہماری 78 سالہ تاریخ کا ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیشہ یاد رہ گئے ہیں یہ لمحات جو ہے جو ہم ہمارے۔ وجہ سے بینگ ڈیفنس منسٹر میں تو شاید اتنا قریب سے ان چیزوں کو ویو نہیں کیا، ہم تو ایز اے جرنلسٹ ان چیزوں کی جو انفارمیشن حاصل کر پاتے ہیں وہیں تک محدود ہے، لیکن آپ کی خود اپنی اس وقت کیا آبزرویشنز تھیں یا فیلنگس تھیں ریئل ٹائم میں جب وہ الیکٹرانک وارفیئر، یہ پاکستانی ایئر فورس کے جوانوں نے اور ہمارے وہ نوجوان بچوں نے وہ جو سسٹم ڈیولپ کیے ہیں، آپ جا کے ان کے S-400 کو بھی مار آتے ہیں، وہ آپ جس کو کہا جاتا ہے وہ 600 میل دور سے ٹارگیٹ کو اپنے لاک کر لیتا ہے اور اس کو پھڑکنے بھی نہیں دیتا، آپ گئے ہیں جا کے اس کو مار رہے ہیں، 1 نہیں 2 بیٹریاں تباہ کر رہے ہیں، پھر آپ کے وہ میزائل سسٹم کو جس طریقے سے مینج کیا، اور ریئل ٹائم میں
سیٹلائٹ بھی دیکھ رہا ہے, نیچے سے آپ کا ایئر ڈیفینس سسٹم بھی دیکھ رہا ہے, جہاز بھی دیکھ رہا ہے, اور ملٹیپل آپ کا JF-17 بھی دیکھ رہا ہے اور J-10C بھی دیکھ رہا ہے. اور جو ہمارے جو سائبر وارئرز جو تھے, جس طرح انہوں نے, یعنی وہ پتہ ہی نہیں کسی کو کیا انہوں نے جو ہے وہ کارنامے دکھائے ہیں, ان کی اسٹریٹجک جو سچویشنز یا پوزیشنز جو تھیں ان کو کس طرح کمپرومائز کیا گیا ہے ہمارے جو اور یہ سارا ہوم گرون تھا یہ سسٹم. ہوم گرون. میں پچھلے 2-2.5 سال سے یہ فرام ویری کلوز فرام کلوز کوارٹرز آئی ایم وٹنس ٹو اٹ کہ کس طرح یہ ہوا ہے. میں جس کنٹینیوسلی میں کئی گھنٹے جو ہے میڈیا کے ساتھ رہا, اور ہمارے میڈیا نے جو ہے بڑا ود گریٹ ڈگنیٹی اینڈ کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ بیہیو کیا اس سارے کرائسس کے اندر. انڈیا والا جیسے لگتا تھا کہ کسی تھیٹر نہیں, وہ سرکسوں میں لگتے ہمارے چھوٹے شہروں کے اندر جو ہے اس قسم کی ایکٹنگ وہ نوٹنکی. اٹ واز بالکل آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا, ٹوٹل نوٹنکی تھی. کوئی سیڑھیوں سے اتر رہا ہے, پھر وہ ڈائلاگ بول رہا ہے, فلمی ڈائلاگ بول رہا ہے, اس قسم کی انہوں نے کہا دے ٹوٹلی نان سیریس. یہاں پہ آپ لوگ بھی ود آل رسپانسبلٹی اینڈ سیریسنیس جو ہے آپ لوگ جو ہے یہ باتیں کر رہے تھے, جو بھی کر رہے تھے. سر ہم تو بارڈر پہ کھڑے اور گراؤنڈ کی سچویشن ایکچوئل دکھا رہے تھے, اور وہ تو عجیب و غریب دعوے کر رہے تھے کہ لاہور پورٹ فتح ہو گئی ہے اور سولہ آ گیا, کراچی پورٹ یہ ہو گیا, یہ وہ. اور جو ہے مجھے فون کے اوپر جو ہے ISPR کی جو ہے لمحہ بلامہ جو ہے آ جاتی تھی تاکہ میں اس کو آگے نریٹ کر سکوں, کانٹروڈکٹ, کوئی غلط کہہ رہا ہے تو اس کو کانٹروڈکٹ کر سکوں. سپرب ISPR نے بھی جس طرح بیہیو کیا ہے, جس طرح انہوں نے انفارمیشن فرنٹ کے اوپر ملک کو ڈیفینڈ کیا ہے, سپرب, بالکل اتنا پروفیشنلی آؤٹ اسٹینڈنگ انہوں نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری تاریخ کا ایک بڑا سنہرا لمحہ تھا جس کو ہمیشہ آنے والی جنریشنز یاد رکھیں. اللہ پاک کرے کہ ہم اس پہ کنسولیڈیٹ کریں, یہ بالکل اس سے اوپر بلڈ کریں, اس کے اوپر بلڈ کریں, کیونکہ ایک لیسن یہ تھا کہ آپ انفارمیشن فلو کو روکے نہیں. جیسے ہماری نور خان بیس پہ اٹیک ہوا تو اس کا رائٹ موو یہ تھا کہ آپ بتائیں کہ انہوں نے اٹیمپٹ کیا, ہم نے ناکام بنا دیا, اور ہم اس کا جواب دیں گے تیار ہیں, اور پھر جواب دیا ہم نے. یہ ٹروتھ تھا, جو سچائی تھی, جو پرویل کر گئی. ہم نے وہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے بامبے دی پورٹ تباہ کر دی تھی, دلی فتح کر لیا. وہ اسٹوپڈ قسم کی وہ اسٹیٹمنٹ جو انڈین میڈیا اس وقت چلا رہا تھا وہ تو نان سینس تھا. سر ایک چیز اور آپ سے جان لوں, اب تو یہ پبلک ڈومین میں آ گئی. پرائم منسٹر صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ چائنا نے ہمیں J-35 طیارے آفر کیے, 40 ہم شاید لے رہے ہیں ایئر فورس والوں سے بھی جب ہم پوچھتے ہیں. اور اسی طریقے سے ان کا نیا میزائل ہے, ہمارے پاس پہلے PL-15 تھا, اب وہ PL-17 ہمیں آفر کر رہے ہیں جس کی رینج زیادہ بگر ہے, لانگر ہے, زیادہ افیکٹو ہے. اسی طریقے سے سسٹم وچ از مور ماڈرن, آئی تھنک HQ-19 اس کو بولتے ہیں, تو وہ ہم تینوں چیزیں ان سے ایکوائر کر رہے ہیں. بینگ ڈیفینس منسٹر اگر اس کو بھی تھوڑی سی ایکسپلین کر دیں. نہیں, مجھے ان کے ٹیکنیکل جو نام ہیں اتنی پتہ, لیکن میری ابھی بھی SCO میں بھی ان کے ڈیفینس منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے, جو ہماری ان کے ساتھ آل ویدر فرینڈ شپ جو ہے, میرا خیال ہے بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں, سب کی عزت آبرو اور احترام کرتے ہیں. لیکن پچھلے 70 سال میں جس طرح چائنا ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے, فائنینشلی بھی, اسٹریٹجکلی بھی, ملیٹریلی اسپیکنگ, اور ڈپلومیٹکلی بھی, یعنی جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑی ہے, چاہے وہ UNO میں پڑی ہے یا SCO کے میں پڑی ہے یا کسی اور پلیٹ فارم کے اوپر ضرورت پڑی ہے, وہ آپ کے ساتھ اسٹوڈ لائک اے راک. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری دوستیاں جو ہیں جن ممالک کے ساتھ جو ہیں وہ ٹرانزیکشنل نہیں ہیں. اس کرائسس نے یہ بھی ثابت کیا ہے. اب لوگ کان میں کہتے ہیں کانگریچولیشنز, گلے لگتے ہیں یا ہاتھ ملاتے ہیں, تو بڑے بڑے ملک جو ہیں, کس نے کہا جب آپ لیکن وہ مبارک دیتے ہیں آپ. جی ناظرین, آپ کو پاکستانی میڈیا کا موقف کیسا لگا بتائیے گا کامنٹس کے اندر.